السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ابہام گوئی، ایہام گوئی اور تازہ گوئی کے بارے میں ہے۔ ایہام گوئی کیا ہے؟ ایہام گوئی ایک ایسی چیز ہے کہ بظاہر ہم بات کہہ بھی دیں اور ذو معنی ہو، اور اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے یا بات کرنا چاہے یا کبھی ہماری شامت آئے تو ہم اس بات سے مکر جائیں۔ مبہم سا، جس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے، اس کے بارے میں شاعری کو ایہام گوئی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایہام گوئی جو ہے محمد شاہ رنگیلا کے ٹائم میں یہ شروع ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا خود ایک عیاش بادشاہ تھا اور خود اس کا کوئی کریکٹر نہیں تھا، اور وہ ایک رنگیلا مزاج شخص تھا، اور اس نے پورے جو ہندوستان ہے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، پوری سلطنت برباد کر دی اور امت مسلمہ کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا کہ وہ لوگ جو ہیں ناکامی ان کا مقدر بنی۔ ایہام گوئی ویسے بھی ایک بڑے کمال کی چیز ہے، کوئی خاص کمال جہاں پر اگر چاپلوس لوگ تھے وہی چاپلوسی کرتے تھے، یا اگر کوئی اصلاح کام کرتی بھی تھی تو کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ وہ شاعر اپنی اچھے سے بات یا پڑھانے والا کتنے جذبے کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ ایہام گوئی کے بعد کیا شروع ہوا؟ اصلاح زبان کی شروع ہوئی اور ساتھ میں اور یونیورسٹی میں جانا خود بھی ہمارے پاس جو اب شاعری ہے اس میں تازہ گوئی ہے۔ ہم بہت لکی ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس جب ہمیں پڑھنے کا موقع ملا تو ہمارے پاس بہت سارا ادب تھا۔ تازہ گوئی جو ہے درخشاں ستارے ہیں، ان میں میر سودا درد ہے، وہ محمد پیر رفیع الدین سودا، مرزا اظہر جان جانا اور سید غلام حسین زاہد، سراج اورنگ آبادی اپنی عیاشی میں پڑا رہا۔ جب تلواریں بلند ہونے لگیں اس وقت میں بہت زیادہ فارسی کا رجحان تھا، اور فارسی ایک بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھی تو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، تو یہ چیلنج بھی سامنے تھا۔ ساتھ میں ادبیت بھی کے شاعر ہو، نفاست ہو، خوبصورتی ہو، تراکیب مدد ہو، عام فہم اور مختلف ادبی رنگ قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ جی ہاں یہ ابہام بادشاہ کو سامنے کچھ نہیں کہا جا سکتا ورنہ وہ سر قلم کروا دیتے۔ تو اس وقت کے شاعر جو تھے انہوں نے انتہائی مبہم انداز میں اور جس کے ذو معنی ہوں ان الفاظوں میں انہوں نے باتیں کی، انہوں نے پیغام پہنچایا۔ 1955 میں اس کے رد عمل میں تازہ گوئی کا رجحان شروع ہوا۔ تازہ گوئی کا رجحان جو ہے اس میں جو سب سے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں مرزا اظہر جان جانا آتے ہیں، میر تقی میر آتے ہیں، میر غلام حسین زاہد آتے ہیں، سراج اورنگ آبادی آتے ہیں، میر اثر آتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زبان کی اصلاح کی۔ زبان کی اصلاح انہوں نے اس طرح سے کی، فارسی کا بھی مقابلہ کرنا تھا جو کہ ناممکن۔ سلیس اور سادگی ہو، حسن ہو، دلکشی ہو، نفاست ہو، زبان کی ادبیت ہو، ان سب چیزوں پر جب کام ہوا تو اس کے بعد جو رد عمل کے طور پر ہوئی تو تازہ گوئی کی تحریک شروع ہوئی، اور تازہ گوئی کی تحریک نے آگے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب جو ہمارے پاس جو لٹریچر ہے یہ تازہ گوئی کی تحریک میں جو سب سے ٹاپ پہ بعد میں جو آئے وہ فیض آئے۔ فیض نے تو انتہا کر دی کیونکہ وہ استحصال کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مزدور اور سرمایہ کار کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ ظلم کے خلاف بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ معاشرے کو مل کر چلنا چاہیے، معاشرہ اکیلا نہیں چل سکتا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ شاعری جب کھل کر سامنے آئی، جب انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر چل سکتے ہیں، ہمارا دین استحصال جو کرتا ہے اس کے خلاف ہے، تو پھر ترقی پسند تحریک آئی اس کے نتیجے میں، جو کہ اب بھی ہمارے پاس ہے، مگر کبھی کبھی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، زبانیں بند ہونا پڑتی ہیں، تو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی بھی بزدل نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب اپنے معاشرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ غریب اور امیر کا جو سلیبس ہے ایک ہونا چاہیے، اور ادب برائے انسان ہونا چاہیے۔ اللہ